نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ہمیں یہ ماہ مقدس رمضان مبارک نصیب ہوا۔ اس ماہ مقدس کی پہلا عشرہ رحمت ہم نے اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی عطا سے کوشش کی کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی اس ماہ عشرہ میں حاصل کی جائے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا خود کو حقدار بنایا جائے، اور پھر عشرہ مغفرت، اس میں بھی ہر مسلمان کی یہی کوشش تھی کہ اللہ رب العالمین کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بہرحال انسان ہونے کے ناطے سے اس عشرہ رحمت اور مغفرت میں ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، رب کریم اس مہینے کی برکت سے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، اپنے مقبول بندوں کے صدقہ سے ہماری لغزشوں، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ جو عبادات ہم نے ان دنوں میں کی ہے، عشرہ رحمت میں، عشرہ مغفرت میں، رب کریم انہیں قبول فرما کر ہماری کامل بخشش فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان اس جہان فانی سے جا چکے ہیں، رب کریم ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اب یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، جسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور اسے شب قدر بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، جو اور نمبرز ہیں ان میں تلاش کرو، اور اسی عشرہ مبارک میں مسلمان اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مساجد میں مرد حضرات اور خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں۔ ماہ رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو مختلف قسم کی عبادات کا سرور عطا فرمایا ہے۔ ان عبادات میں ایک نہایت ہی منفرد اور لذیذ اور خوبصورت عبادت رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف ہے۔ اعتکاف مخلوق سے رابطہ ختم کر کے اپنے خالق اور مالک کی طرف بھرپور انداز میں متوجہ ہونے کا نام ہے۔ اعتکاف خلوت میں رب ذوالجلال کی یاد سے مانوس ہونے کا نام ہے۔ اعتکاف اپنے عادی اور مألوف ماحول سے نکل کر وہ چیزیں جو عادی طور پر انسان کا دل معاشرے میں لگاتی ہیں، ان سے قطع تعلق ہو کر محض رب کریم کی محبت میں مسرور اور خوش ہونے کا نام ہے۔ اعتکاف ماحول کی آلودگی سے یکسر محفوظ ہو کر رحمت حق کے شبنم کے حصول کا نام ہے۔ اعتکاف اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں موجود کج روی اور اپنے ماحول کی گندگی سے بچ کر
رب ذوالجلال کی اطاعت اور اس کی بندگی کے گلشن میں ڈیرا لگانے کا نام ہے۔ اعتکاف دل کے تمام محلوں کو ذکر الہی سے آباد کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف اپنی سوچ کو بحر ریاضت میں غسل دینے کا نام ہے۔ اعتکاف اپنے کردار کو سنت نبوی کے سانچے میں ڈالنے کا نام ہے۔ اعتکاف دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ کر آخرت کی چاشنی محسوس کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف لذت ہے، اعتکاف چاہت ہے، اعتکاف الفت ہے، اعتکاف زندگی ہے، بلکہ اعتکاف بندگی اور تابندگی ہے۔ اعتکاف سے ظاہر میں بھی منور ہوتا ہے، بندے کا ظاہر بھی روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، اور باطن بھی منور ہوتا ہے۔ اعتکاف سے دربار رسالت کے ذریعے سے دربار الہی میں انسان کو رسائی کا شرف ملتا ہے۔ اس عظیم سعادت عبادت کو اللہ رب العالمین نے اپنے جو مقدس کلام میں فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنی بیویوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اعتکاف کسی کی طرف متوجہ ہونا اور اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ منسلک کر کے پابند کر دینا اور روک لینا، یہ لفظ اعتکاف کا لغوی معنی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر لفظ عقوف کا استعمال کیا گیا ہے۔ مختلف مقامات پر وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ، یہ مختلف مقامات پر کہیں فرمایا کہ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، لیکن مختلف مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ عقوف امام راغب اصفہانی کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ وقوف یہ ہے کہ تعظیم کے طریقہ پر کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور کسی چیز کے ساتھ ہمیشگی اختیار کرنا۔ اس کا شرعی معنی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسجد میں بندگی کی خاطر روک لینا۔ مطلب یہ بنا کہ مطلقاً کسی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو روک لینا، یہ شریعت میں اس کو اعتکاف نہیں کہا جائے گا۔ شریعت میں مشروع طریقے سے مکمل ارکان کی روشنی میں اپنے آپ کو مسجد میں وقت معین سے لے کر وقت معین تک روکے رکھنے کا نام اعتکاف ہے۔ غنیت طالبین جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس میں اعتکاف کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ اعتکاف یہ ہے کہ مخصوص جگہ میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ مخصوص جگہ سے مراد مسجد ہے، اور کسی شے کے ساتھ لازم ہو جانا، یعنی کہ مسجد میں اپنے آپ کو رکھنے کا پابند کرنا اور اس پر 10 دنوں تک مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا۔ امام ابن رجب حنبلی نے اعتکاف کی بڑی جامع اور منفرد تعریف یوں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اعتکاف یہ ہے کہ مخلوقات سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لینا، توڑ لینا، یعنی کہ مخلوق سے اپنے تعلق کو توڑ کر خالق کی طرف نے اپنے تعلق کو جوڑنا اور مضبوط کر لینا، یہ اعتکاف ہے۔ خدمت خالق کے ساتھ ملنے کے لیے مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق ختم کرنا کہ میں یہ جو 10 دن ہیں صرف اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے گزارنے ہیں، اسی کی عبادت کرنی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور ذکر و اذکار تسبیحات وغیرہ پڑھنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، یعنی کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد میں اپنا وقت گزارنا ہے، اسی کو راضی کرنا ہے، مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر کے صرف اللہ رب العالمین کی یاد اور اس کی بندگی میں اپنا وقت گزارنا۔
فرماتے ہیں کہ مخلوق سے اپنی نظریں پھیر لینا اور اپنے رابطے منقطع کر لینا، مخلوق سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے، جدا کر کے، توجہ الی الخالق کا پابند بنا کے بٹھا دینا کہ اب تم نے نہ کہیں جانا ہے اور نہ کچھ اور سوچنا ہے۔ جو بندے کی معرفت مضبوط ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی جاتی ہے، اور اس سے انس اور محبت اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت بندہ اعتکاف سے باہر آتا ہے تو اس کا دل تب لگتا ہے جب لوگوں کی باتیں سنے، یا اپنے اہل و عیال سے ملاقاتیں کرے، یا جب دوستوں سے گپے لگائے۔ لیکن اعتکاف میں ایسے بندے کو چین تب ملتا ہے جب وہ زیادہ سے زیادہ بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور جو فطرت کے عادی انس کی چیزیں تھیں، یعنی کہ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات، جس سے انس تھا، محبت ہی محسوس ہوتا تھا، ملاقات نہ ہونے کی صورت میں وحشت محسوس ہوتی تھی۔ اب تنہا اس خیمے میں رہنے کے ساتھ اعتکاف کے نے اس میں یہ انقلاب برپا کر دیا کہ اب عادت کی مصروف چیزیں طبیعت سے نکل گئیں۔ اس وقت اس کو انس تب محسوس ہوتا ہے جب رب کو زیادہ یاد کرتا ہے، یعنی کہ بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلے دوست احباب کو، عزیز و کارم کو یاد کر کے محبت اور انس محسوس ہوتا تھا، اب اس بندے کو اپنے خالق اور مالک کو یاد کر کے انس اور محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں اپنے آخری وقت تک کرتے رہے، اعتکاف کرتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو خوش قسمت انسان آج نماز مغرب سے پہلے اعتکاف کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان تمام کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور جو احباب اعتکاف کر رہے ہیں، جو دعائیں وہ کریں، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو تمام مسلمانوں کے حق میں مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔